جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی رداد حاضرین کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور اس محفل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ابو جہل اس محفل کے اندر موجود تھا۔ ان تمام چیزوں کو سنا، یاد رکھیے اور ذرا توجہ سے سنیے، ان تمام چیزوں کو سنا، دوڑتا ہوا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدنا ابو بکر صدیق سامنے سے آ رہے تھے، فرمایا یہ ابن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں رات میں عشاء کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کی اور ایسے ایسے انبیاء کرام سے میری ملاقات ہوئی، کیا یہ پوسیبل ہے؟ کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہزاروں میل کا فاصلہ حرام سے مسجد اقصی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں طے ہو جائے؟ ابو جہل اچھل پڑا، کود پڑا کہ آج موقع آ گیا ہے ابو بکر کے ایمان کو متزلزل کرنے کا، آج موقع آ گیا ہے ابو بکر کے ایمان کو مشکوک کرنے کا۔ فرمایا ابن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، تمہیں یہ معلوم ہے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ فرمائے نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا یہ تمہارے دوست محمد کہہ رہے ہیں۔ قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت پر کہ ایک لمحہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا۔ فرمایا 100% یہ بات سچی اور پکی ہے، میرا نبی سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میرے نبی کی بات زبان سے نکل رہی ہے تو 100% صحیح ہے، ذرہ برابر اسی میں کسی بھی طریقے کی دروغ گوئی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج اسی ایمان کو ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی داعیہ اپنی نسلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی تمام چیزیں میرے دوست اور بزرگوں اپنی اولاد کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی، تمہارے گھر خاندان، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارے مکانات، ہر چیز جو تمہیں اپنے پاس موجود ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ لے کر کے تمہارے سامنے آ جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ اپنے نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے نسلوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جان جائے چلی جائے، ہمارا پران جائے چلا جائے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے، ہمیں گوارا ہے، لیکن ان مدارس کے تحفظ کی حفاظت کے لیے، ان مدارس کے جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اس کی بقا کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے، ہم تیار ہیں، لیکن اپنے مدارس کی حفاظت و صیانت کے لیے آدھی پیٹ آدھا پیٹ کھائیں گے، آدھی روٹی کھانا گوارا ہے، لیکن مدارس کی حفاظت سے کبھی ہم مروگردانی نہیں کر سکتے۔ اپنے مدرسے کو محفوظ رکھنے سے کبھی ہم سرکوبی نہیں کر سکتے، کبھی سرتابی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے کرن پور کے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ کی حساسیت، آپ کی بیدار مغزی اس پروگرام کے لیے، آپ کی اس طریقے کی نقل و حرکت اور محنت و کوششیں، آج جو پورا علاقہ آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ اپنے مدرسے میں سب سے پہلے اہل کرن پور یہ طے کرے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کریں گے۔ آپ کے مدرسے میں اگر تعلیمی نظام بہتر نہیں، تربیتی نظام کا فقدان ہے، کسی بھی طریقے کی کمی ہے، کسی بھی طریقے کا گلہ شکوہ ہے، کمیٹی کے لوگوں سے، ذمہ داران سے، اس ناچیز سے آپ رابطہ کریں، ہر ممکن درستگی کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ہم یہ طے کر لیں، تمام چیزیں ایک طرف ہے، ہمارا گھر اگر ٹوٹا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر اگر پلسٹر نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر اگر کھانا نہیں ہوتا ہے،
ہماری اولاد دوسری جگہوں پر نہیں جاتی، ہمارے اولاد دوسرے گھروں میں نہیں سکتی، ہماری روکی سوکھی غذائیں کھا کر کے میرے دوستوں بزرگوں ہماری اولاد گھر میں صبر شکر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے۔ آج ہم فیشن کے نام پر، آج ہم بزنس کے نام پر، آج ہم اپنے بڑکپن کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اولاد کو تعلیم کے نام پر ان کو ارتداد کی دہلیز پر لا رہے ہیں، ان کو ایمان سے ایمان کے لٹیروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے ایمان کو سلب کرنے والے افراد کے ہاتھوں میں خود لے جا کر کے دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہر چیز کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنی نسلوں کے ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لیں گے، لیکن میرے دوست اور بزرگوں یہ کبھی بھی گوارا نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، جتنی بھی قربانیاں آ رہی ہیں ایمان پر، اہل اسلام پر، دعوت و تبلیغ کے نظام پر، خانقاہی نظام پر، مدارس و مکاتب پر، انہیں مدرسوں سے کوئی تکلیف نہیں، انہیں خانقاہوں سے کوئی تکلیف نہیں، انہیں کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں۔ اگر ان کو کسی چیز سے تکلیف ہے تو وہی تکلیف جو ان کے آبا و اجداد کو پہلے تھی، وہ کیا تکلیف تھی کہ تم اہل ایمان ہو، آج اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لو، آج ساری تکلیفیں ہٹا دی جائیں گی۔ آج کے لوگوں کو تمہارے مدرسے سے فکر نہیں، تمہاری مسجدوں کی فکر نہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے ہتھیار اور بہانے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کا رشتہ مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، ایمان والے کے ایمان کا رشتہ مدرسوں سے جڑا ہوا ہے، ایمان والوں کے ایمان کا رشتہ خانقاہوں سے جڑا ہوا ہے، مکاتب سے جڑا ہوا ہے، مدارس سے جڑا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مسمار کر دیا جائے، زمین بوس کر دیا جائے، پھر ان کے ایمان کو لوٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، تمام دنیا فنا ہو جائے اور اس وقت تک آخری سور جب تک پھونک نہ دیا جائے، اگر کسی کے اندر جان ہے اور پران ہے، سب کچھ ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارے خانقاہیں گرا دی جائیں، سارے مدارس و مساجد کو مسمار کر دیا جائے، لیکن اے ایمان والو، اگر تم نے یہ طے کر لیا میرے اندر ایمانی حمیت، ایمانی غیرت جو ہمارے اکابرین کے اندر موجود تھی کہ ينقص الدین وانا حی، کہ دین کے اندر کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، میرے دوست اور بزرگوں اگر ہر مومن یہ طے کر لے کہ سب کچھ ویران ہو جائے، سب برداشت ہے، لیکن اپنے دل کے ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، تو میرے دوست اور بزرگوں آپ کی ایمانی طاقت، آپ کی ایمانی قوت، آپ کا ایمانی تسلط، آپ کے ایمانی استحکام اور ایمان پر آپ کے جمنے کا یہ داعیہ اور جذبہ ایک نہ ایک دن ضرور انقلاب برپا پیدا کرے گا، ضرور انقلاب لائے گا۔ وہ تمام چیزیں دوبارہ پھر پلٹ کر کے آئیں گی جو آپ کی نگاہوں کے سامنے نسیہ منسیہ کر دی گئی تھی، بھلا دی گئی تھی، لیکن یہ یاد رکھیے آپ کبھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کریں، آپ کبھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کریں، ہماری نسلیں کبھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کریں۔ مال کے لالچ میں، پراپرٹی کے لالچ میں، نہ جانے کیسی کیسی لالچوں میں ہم اور آپ اپنے ایمان کو ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں، اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ایمان کی طاقت و قوت اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر کے ساری کی ساری دولتیں ہیج، ساری کی ساری دولتیں بیکار ہیں، کوئی چیز ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے پر نہیں لا کے کھڑا کر سکتی ہے۔ اگر ہم اور آپ اور یہ پورا علاقہ، پورا کرن پور، آپ کا ادارہ آپ کے بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دے رہا ہے، کوئی فیس آپ سے نہیں لے رہا ہے، آپ کے بچوں کو ڈریس، یونیفارم یہ ادارہ فری میں دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھنے کے لیے کاپی اور کتابیں یہ ادارہ آپ کو فری میں دے رہا ہے، ہر چیز آپ کی انتظامیہ آپ کے لیے مفت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف آپ سے میں پوری کمیٹی، پورے مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے بطور نمائندگی کے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں
ان حضرات کو آپ سے نہ فیس لینا ہے، ان حضرات کو آپ سے کسی بھی طریقے کی مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی طریقے کی ضرورت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف اور صرف آپ کے بچوں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر زیادہ سے زیادہ داخل کریں، اس ادارے کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے بھیجیں، اس ادارے کے اندر تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وابستہ کریں، ہر طریقے کی چیزوں کو برداشت کریں، نظر انداز کریں، اگنور کرے اور اس وقت کا انتظار کرے کہ جب اللہ جہاں آج آپ کو اس حالت میں کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کے مدرسے کی انتظامیہ اتنا منظم پروگرام آج آپ کے لیے منعقد کر سکتی ہے، تو آپ کے ادارے کو تعمیر و ترقی، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اس سے بہتر کوششیں جاری رہیں گی اور کی جاتی رہیں گی۔ صرف اور صرف آپ سے ایک درخواست ہے اور آخری درخواست ہے، پورے اہل کرم پور سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اس ادارے کے اندر اپنے بچوں کو وابستہ کریں۔ مکتب کی تعلیم ہے، مکتب سے وابستہ کریں، حفظ کی تعلیم ہے، حفظ سے وابستہ کریں۔ جس درجے تک تعلیم یہاں دی جا رہی ہے اور جس درجے تک پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انتظامیہ جس درجے کے پڑھانے کا فیصلہ کرے، آپ بھی طے کریں کہ پورے علاقے، پورے منطقے کے لوگ آئیں یا نہ آئیں، لیکن اہل کرم پور یہ طے کرے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور اس ادارے کے اندر پڑھائیں گے۔ اگر آپ نے طے کر لیا تو آج کے پروگرام کامیاب، آپ کا مدرسہ کامیاب، علماء کی آمد کامیاب اور کمیٹی کی یہ جد و جہد اور کوشش کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔